جناب والا یہ سوال پہلے بھی آیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانیوں سے تعلقات کیسے، یہ جتنی تفصیل آپ نے لکھی ہے اس ساری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے، اور ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قادیانیوں سے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، میل ملاپ رکھنا، ان کے ہاں آنا جانا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ایک تو نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے دل میں وہ غیرت اور حمیت نہیں رہتی جو شریعت کا تقاضا ہے، وہ اس معاشرے میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، اور لوگ یہ تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بھی مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ ہے، اور کوئی ایسا طبقہ جس کے کفر پہ سارے مسلمان علماء متفق ہوں، ان کے ساتھ اتنے تعلقات بڑھانا درست نہیں۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ کیسی خدمات کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ ہمارے پرائم منسٹر اور ان کے بھائی وہ دونوں قادیانیوں کے متعلق صاف صاف کہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور ایسے اچھے ہیں اور ڈاکٹر عبدالسلام ماڈل ہیں۔ یہ سب کی سب باتیں اللہ کے ہاں بڑی مہنگی پڑ جائیں گی، قیامت میں بڑی مہنگی پڑ جائیں گی۔ قطعاً قادیانیت کے متعلق دل میں کوئی نرم گوشہ رکھنا ہی نہیں چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی تھے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ غلام احمد قادیانی ایک صوفی تھا اور اسے اس سلسلے میں غلطی لگ گئی، یہ گمراہی کی بات ہے۔ ٹھیک یہ موقف لاہوری جماعت نے اختیار کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب نے کبھی بھی اپنے آپ کو نبی نہیں کہا۔ مرزا غلام قادیانی کے انتقال سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے یہ بحث چلی ان کے خلفاء میں، اور غلام احمد قادیانی کی طبیعت ہو رہی تھی خراب، تو اب خلافت کس کے پاس آنی تھی، اس پہ بحث ہوئی۔ تو اس بحث کے دوران وہاں محمد علی وغیرہ جو تھے، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ حضرت نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، حضرت نے اپنے آپ کو مجدد کہا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے مرنے سے 1 ہفتہ پہلے چند صفحے لکھے، اور وہ پمفلٹ جو چھوٹا سا بنا اس کا نام بھی انہوں نے لکھا کہ ایک غلط فہمی کا ازالہ، اور اس میں انہوں نے صاف لکھا کہ میرے متعلق جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مجدد ہوں یا اس امت کا کوئی مصلح ہوں، اصلاح کرنے والا ہوں، سب جھوٹ ہے، میں خدا کا پیغمبر ہوں، خدا کا نبی ہوں، اور مجھ پہ ایسے ہی وہی آتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ آئی، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی۔ تو جو مرنے سے 1 ہفتہ پہلے بھی کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کے متعلق شبہ آخر کیا ہے؟ یہ جتنے بڑے اس وقت قائدین بنے پھرتے ہیں سیاسی اعتبار سے، وزیر اعظم اور ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب، ایک ان کا رویہ، اور دوسری طرف جاوید غامدی صاحب نے جو مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ گمراہ صوفی تھا۔ لاہوری قادیانیوں نے پچھلے مہینے پورا اپنا وہ رسالہ چھاپ دیا، ہم نے پڑھا ہے اسے، انہوں نے کہا یہی بات ہے جو ہم کہتے ہیں، حضرت تو نبی نہیں تھے۔ اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا یہ موقف آج کے زمانے میں علماء تسلیم کر رہے ہیں، پھر غامدی صاحب کی حوالہ دیا ہے کہ دیکھیے جاوید احمد غامدی بھی یہی کہتے ہیں۔ تو غامدی صاحب نے کہا کہ انہیں کیسے کافر کہا جائے، کیونکہ وہ تو ایک گمراہ صوفی تھے، اور ان سے پہلے ابن عربی بھی یہی لکھتے تھے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر یہ لکھا ہوتا تو ابن عربی کو کوئی چھوڑ دیتا؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء کرام میں سے تھے، لیکن جو جملے اور انہوں نے چیزیں لکھی ہیں اس کی وضاحت ہر زمانے میں ہوتی رہی، حتیٰ کہ آخری دور میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف میں پڑھاتے تھے فتوحات مکیہ، حضرت نے اس کی وضاحت فرما دی۔ اور دوسرے گمراہ جنہوں نے اس کو نبی نہیں مانا اور مجدد وغیرہ وغیرہ، وحید الدین خان صاحب ہیں۔ وحید الدین خان صاحب نے صاف لفظوں میں مجھ سے کہا، ہم نے ان کے متعلق لکھا کہ آپ کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا۔ یہ پورا پمفلٹ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا دلی، اور جب گئے تو دلی انہوں نے ہمیں دکھایا، کہنے لگے آپ کتاب ہمیں ملی تھی
لیکن بات اتنی سی ہے کہ میری تحقیق یہ ہے اور میں اس پہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتا. اب ہم بھی چپ ہو گئے. جب ان کی تحقیق یہ ہے تو کون سمجھائے کہ حضرت یہ بات نہیں ہے. مرنے سے ایک ہفتہ پہلے بھی جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, اب اس کی کیا تعویل, کیا توجیہ کریں گے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ضروریات دین میں تعویل کام نہیں آتی. ایک آدمی کہتا ہے کہ پیغام لانے والا جو اپنا پیغام مکمل طور پر پہنچائے وہ بچھو ہے. یعنی بچھو ڈنک مارنے کا پیغام لاتا ہے اور پوری طرح اسے موقع ملے تو کچھ بھی کر لو, بچھو ڈنک مارے بغیر نہیں رہتا. دوسرے نے کہا یہ کیا کہتے ہو کہ بچھو جو ہے پیغمبریست, پیغام پہنچانے والا ہے. فقہا نے لکھا ہے کفر ہے یہ. اب وہ ہزار کہے کہ ہماری مراد ڈنک مارنے والا ہے, پیغمبر کا لفظ جو استعمال کیا ہے نا یہ پیغمبر کی توہین ہے. نبوت پہ ایمان لانا ضروریات دین میں سے ایک ہے. ایک آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے, دوسرا کہتا ہے اللہ کیسے ایک ہے, کہتا ہے جیسے 1 2 3 4 گنتی ہوتی ہے, اللہ ایک ہے. فقہا نے لکھا ہے یہ کفر ہے, اس لیے کہ خدا کو یکتا ماننا, فگرز میں نہیں, اللہ کا کوئی مثل, کوئی ثانی, کوئی نظیر, کوئی اس جیسا نہ قرار دینا یہ دین کی ضروریات میں سے ہے. اگر کوئی آدمی اس کی تعویل کرتا ہے, توجیہ کرتا ہے, تو فقہا کہتے ہیں وہ کافر ہے, کفر کا اقرار کرتا ہے, اس لیے کہ دین کی بنیادی چیزیں اس میں تعویل نہیں چلتی. جیسے رمضان آئے کوئی کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں رمضان کیا ہوتا ہے. اے سبحان اللہ, آپ کو کیوں نہیں پتا بھی رمضان کیا ہوتا ہے, آپ کس دن کے لیے مسلمان ہیں. تو جو دین کی ضروریات ہیں, ختم نبوت مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے. اللہ نے کہا ولاکن رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ خاتم النبیین, اور خدا کے آخری نبی ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی نبوت کی مہر ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پر مہر لگا دیں گے وہ نبی بنے گا, لہذا مجھ پہ مہر لگائی گئی. اب اگر مہر ہی لگنی تھی اور نبوت ہی ملنی تھی تو جس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص میں نبوت جیسی صفات ہیں لیکن عہدہ خالی ہو گیا. مراد یہ ہے, آپ نے لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد نبوت ملنی ہوتی تو عمر کو ملتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں نبوت کی خصوصیات ہیں. یہ آج جن کا ذکر ہو رہا تھا سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کا, سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں میں ایک معمولی آدمی ہوں لیکن یہ چیزیں مجھ میں ہیں. تابعین نے کہا یہ نبوت کی چیزیں ہیں. شہر میں 50 آدمی ہیں جو اس قابل ہیں کہ انہیں ڈی سی بنا دیا جائے مثلا, لیکن عہدہ ایک ہی ہے, بس ایک ڈی سی بن گیا, باقی فارغ ہو گئے, عہدے پہ نہیں گئے لیکن صلاحیتیں ہیں. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں, سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ میں نبوت کی صلاحیتیں موجود تھیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں تھی, سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں تھی, لیکن عہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا. تو اس لیے اپنے آپ کو جو بلا تعویل کے نبی کہتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو غلط فہمی ہے جو مجھے مجدد مانتے ہیں, تو پھر رہ کیا گیا. راولپنڈی میں کمیٹی چوک میں ایک ہوٹل ہے, بھول گئے نام اس کا, مدت ہوئی کبھی جانا نہیں ہوا, بہت مدت ہو گئی. یہاں ایک ہندوؤں کا حال ہوتا تھا, سب لوگ شام کو مل کر بحث کرتے تھے. یہاں پہ مناظرہ ہوا تھا لاہوریوں کا اور قادیانیوں کا. ہمارے نانا ہمیں سناتے تھے کہ ہم بچے تھے اور اس میں سب سے بڑا دعویٰ یہی تھا لاہوریوں کا کہ وہ نبی نہیں تھا, اور مرزا بشیر نے ثابت کیا کہ ہمارا باپ نبی تھا. یہ تھی بات سیدھی سادھی. جب اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کفر ہے, اور جو اس کا اطلاق کرتا ہے جس کو صحیح کہتا ہے وہ کافر ہے. اتنی سی بات ہے, اور کیا لمبی بات. اس لیے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے.